نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و صحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ میرے واجب الاحترام شرکائے محفل، عاشقان رسول، راہ حق کے مسافر، وہ دور نزدیک سے جو تشریف لائیں، بعض دریا عبور کرتے ہوئے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی گجرات سے، کوئی کہیں سے، کوئی جہلم سے، کوئی سرائے عالمگیر سے، کوئی دینے سے، جتنے بھی میرے پیارے نبی کی محبت میں حاضر ہونے کے لیے، حاضری دینے کے لیے جن کو اللہ نے توفیق دی حاضر ہوئے ہیں، سب کی حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں الہی میں منظور فرما کر سب کی مرادوں پوری فرمائے۔ میں نے جو قرآن کریم کی بڑی شان والی ایک آیت پڑھنے کا جو مجھے شرف اللہ نے دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے تمہارے لیے تمام جہانوں کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجا۔ اسے کیا پتہ چلا؟ سب احسان اللہ ہی کے ہیں، بس سب سے احسان بڑا رحمت للعالمین کی تشریف آوری ہے۔ حضور کے تشریف آوری سے پہلے کوئی پتھروں کو پوج رہا تھا، بت پجاری تھا، کوئی آتش پرست تھا، آگ کو آگ خدا پروردگار مانتا تھا، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا تھا، اسے یہ بھی نہ پتا تھا کہ ہمارا پروردگار خالق کائنات ہے کون ہے۔ جب میرے آقا حضور دنیا پہ تشریف لائے، کفر اور جہالت، ظلم اور قتل و غارت کی وہ سیاہ گھٹا چھٹ گئی، نور نبوت کی روشنی سے لوگوں کو انسانیت کی خوشبو آنے لگی۔ تو ایسے ہوا کہ جو کئی برس تک قتل و غارت میں مبتلا رہتے تھے، ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ تو سب سے پہلے 10 نبوت میں جو معراج ہوا تو نماز فرض ہوئی، 10 نبوی میں مفتی صاحب موجود رہتے ہیں، 10 نبوی میں نماز فرض۔ اس سے پہلے میرے آقا حضور نے انسانیت کا اور ہر مخلوق کے ساتھ بھلائی کا درس دیتے رہے۔ یہی آپ نے یہ سب سے پہلی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم انسان کے لفظی معنی کیا ہے؟ احسان کرنے والا، کیا دوسروں کو حق چھیننے والا، دوسروں کے ساتھ زبردستی کرنے والا، کسی غریب پہ ہاتھ اٹھانے والا، یا ایسے کریں کہ کوئی جو غریب آدمی ہے جس کے کپڑوں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اسے تو پیر صاحب ساتھ بھی نہ بیٹھنے دیں، تو جو امیر آدمی ہے تو اسے اپنے ساتھ بٹا لیں۔ کیا یہ پیروں کا یہ منصب نہیں ہے؟ جو میں چاہتا ہوں، جہاں سے مجھے درس ملا ہے، میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ پیر زاہد خان صاحب کا لقب بھی تھا غریب النواز، مولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب بھی میں یہاں سے محبت کی پیاس بجھانے کے لیے موڑا شریف جاتا، کسی صاحب دولت سے قرض لے لیتا، وہاں جا کر جب ان کی خدمت میں پیش کرتا تو جب واپسی کے لیے اجازت مجھے ملتی
تو میرے حضور فرماتے میرے قریب آ جا تھوڑا سا. وہ غریبوں کو ساتھ لگایا کرتے تھے. میرے قریب آ جاؤ تھوڑا سا. میں نے قریب جانا تو مجھے سینے سے لگاتے تو چپکے سے میری مٹھی میں وہ کچھ ڈال دیتے. میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں, باہر آ کر میں وہ اس کی گنتی کرنا اتنے پیسے جو میں قرض لے کر گیا, کہ میرا مرید میری محبت میں کی پیاس بجھانے کے لیے اتنے دور سے آیا تو یہ قرض لے کر آیا, جو میں قرض لے کر گیا اتنا قرض دے کر بھیجا. اسی لیے ان کا نام تھا غریب النواز. پہلی بات ہے کہ جہاں سے میں نے یہ سیکھا ہے ان کا ذکر کرنا چاہیے. تو جہاں جن کا ذکر کی وجہ سے آقا حضور کی پھر ان کا ذکر شروع کریں کہ جب میرے آقا حضور دنیا پہ تشریف لائے, قتل و غارت جہالت کا سیاہ گٹا تھی, اندھیرا ہی اندھیرا تھا, بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, کوئی پریشان حال نہ تھا. اس ماں کا جس کی گود سے کوئی بچہ اٹھائے تو باپ اس کا زندہ درگور کر دے اسے. ماں کو یہ جرت نہ تھی کہ اپنے خامند کے سامنے یہ کہہ سکے کہ یہ میری لخت جگر کو کہاں لے جا رہے ہو. کوئی مجال نہیں کسی کی تھی. یہ عزت ملی عورت کو کہاں سے ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم قدموں کے صدقے سے. تو آج ہم انہی کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے ننگے سر تو بازاروں میں گھومیں پھریں. تھوڑا سا یہ خیال کریں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں سے ہمیں عزت ملی ہے ان کا پاس تو رکھتے جائیں, ان کی پیروی کرتی جائیں. تو یہ تھا. ایک آدمی نے حضور کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میری بھی کوئی بخشش کا ذریعہ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا رحمت اللہ عالمین کے قدموں میں بیٹھ کر کیسی بات کر رہا ہے. کہا کہ اے حضور میری جو باتیں کوئی ایسی ہیں کہ جس سے میں ناامید ہو چکا ہوں. اس نے اپنی داستان زندگی کو سناتے ہوئے کہنے لگا کہ میری بیوی بیمار تھی, حاملہ تھی, تو میں اپنے بیوی کو یہ حکم دے کر ملک شام میں چلا گیا تھا مزدوری محنت کے لیے. جب اب جیسے اب ہمارے بچے انگلینڈ میں یا دور پار دیار غیر میں غربت کی جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو واپس لوٹتے ہیں, کوئی ناکام لوٹتا ہے کوئی کامیاب لوٹتا ہے. ایسے میں جا رہا ہوں. اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کی پرورش کرنا, اگر بچی پیدا ہوئی تو اسے زندہ درگور کر دینا. مارتے بھی نہ تھے, چیختی پکارتی رہتی بچی میرے ببو میرے ابا میرے کیا کر رہے ہو, کیا ایسے کر رہے ہو, مگر اس پہ مٹی ڈال دی جاتی. کوئی پریشان حال نہ تھا, کوئی سننے والا نہ تھا. تو اس نے اپنی داستان کو یوں پیش کیا کہ میں 4 سال کے بعد ملک شام سے واپس لوٹا تو جب اپنا دروازے کے اندر داخل ہونے لگا تو اسی میری ننھی منی بچی نے میرا دروازہ کھولا. تو میں نے دیکھا اس بچی کو تو بڑی خوبصورت سی مجھے نظر آ رہی. تو میں نے کہا یہ بچی کس کی ہے, بیوی سے پوچھا. تو وہ ڈر کے مارے کہنے لگی کہ پڑوسن کی بچی ہے. اگر میں اسے یہ کہا کہ یہ میری بچی ہے تو اسی وقت یہ مار ڈالے گا. تو میں نے جب حکم دیا تھا کہ یہ اگر بچی پیدا ہوئی تو زندہ درگور کر دینا, تو کیوں نہیں کی دعا نے, ایسا کیوں نہیں کیا آپ نے؟ تو مجھے اس ڈر کے مارے کہنے لگی میں پڑوسن کی بچی ہے. 2-4 دن اس کے ساتھ کھیلتا رہا. جب کچھ عرصہ کھیلتا رہا تو ایک دن وہ بچی لیٹ آئی. تو کہنے لگا آج وہ بچی نہیں آئی جس میں کھیلتا تھا, بڑا مجھے سکون ملتا تھا, بڑی پیاری لگتی تھی, وہ بچی نہیں آئی. تو بیوی اس معاملات میں شعور جواب دے گیا اسے. اس نے سمجھا کہ شاید آج اس کے باپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو چکی ہے, اب ایسے مکروہ حرکت نہ کرے. اس نے کہا کہ میں بلا کر لاتی ہوں, یہ تمہاری بھی بچی ہے یہ جس کو تو نے یہ کہا تھا. خاموش ہو گیا. اس کے ذہن میں ایک ہی غبار تھا کہ میں پورے محلے پورے شہر کی بچیاں زندہ درگور کرا کرتا تھا, تو آج یہ
لوگ کہیں کہ یہ اتنا بے غیرت اپنی بچی کو اس نے زندہ درگور نہیں کیا، تو کہنے لگا اسی وقت اسے تیار کرو، میرے ساتھ چلاؤ، تو میں وہی کام کروں گا جو میں پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا کہ تھوڑی سی مہلت میں دی جائے۔ میں نے بچی کو تیار کرنا، اس کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے۔ بچی بڑی خوش باز تھی کہ مجھے مما نے نئے کپڑے پہنائے۔ تو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کی کنگھی کرتی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ مما روتی بھی جا رہی ہے۔ بیٹی پوچھ رہی ہے مما مجھے تو آج کپڑے نئے پہنے، میں تو بڑی خوش ہوں، آپ کیوں رو رہی ہو؟ آپ کی رونے کی وجہ کیا؟ وہ بیچاری بے بس تھی، کیا بتاتی میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، میرا آج نور چشم لخت جگر آج یہ کہاں جانے والی ہے۔ وہ بتانے سے قاصر تھی، تو یہ کہنے لگی کہ آپ اپنے پاپا کے ساتھ کسی دعوت میں جائیں گے، تو اس لیے آپ مجھے پیاری لگ رہی ہو، اس لیے رو رہی ہوں۔ سینے سے لگایا، کپڑے پہنائے، چادر رکھی، چاند ایسے مکھڑے کو چوما، سینے سے لگایا، بے بس تھی، اس کا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ باپ سے انگلی لگائی، چلے لے جاؤ، روتی رہ گئی، پیچھے دیکھتی رہی کہ میری آج لخت جگر، میری بیٹی، میری لاڈلی آج کسی ویرانے میں اس کی سپرد سے خاک کر دیا جائے گا، زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ راستے میں بار اس بچی نے اصرار کیا کہ ابو مجھے بہت پیاس لگی ہے، اگر پانی کا گلاس یا پانی کا گھونٹ مجھے دے دیں، مجھے پیاس لگی ہے۔ کہنے لگا آگے آئیں، آگے بازار آئے گا تو لے کر دوں گا۔ جب آگے گئی تو پھر اصرار کیا کہ مجھے بھوک اور پیاس سے ستائے رکھا ہے، تو میرے ابو اگر آج مجھے کچھ دے سکتے ہیں تو۔ کہنے لگا آگے بازار آئے گا تو کچھ دوں گا، ابھی یہاں کچھ نہیں ہے، یہ ویرانہ ہے۔ چونکہ ویرانے کے پاس طرف تو وہ لے جا رہا تھا، اس کے پاس ایک رمبا تھا، ایک گڑھا کھودنے کے لیے، اور اس کے پاس تو کچھ تھا نہیں۔ ایک ویرانے میں گیا، وہاں گڑھا کھودنے لگا۔ جب وہ گڑھا کھودتے ہوئے اس کی مٹی اس کے کپڑوں پہ لگتی، تو وہی بچی اپنی ننھی منی اس چونی سے چادر کے ساتھ اس کے کپڑے صاف کرتی۔ ابو آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، آپ کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں۔ وہ اس کے کپڑے صاف کرتی، کیونکہ اس بچی کو یہ نہیں پتا تھا کہ ببو میرے ساتھ کیا کرنے لگا ہے۔ جب گڑھا مکمل ہوا تو بچی کو اٹھایا تو اس گڑھے میں پھینک دیا۔ بچی نے اصرار کیا کہ اے میرے ابو اگر مجھے پالنا نہیں چاہتے، میں آپ پہ لوٹ ہوں تو مجھے اسی ویرانے میں چھوڑ دیں، اسی جنگل میں چھوڑ دیں، میں آپ پہ لوٹ نہیں بنوں گی۔ اگر میری کسی بات میں کوئی اور ہے، میری کوئی غلطی ہے، میں نے کیا جرم کیا ہے، آپ مجھے مارنے لگے ہو۔ وہ میں چیخ و پکار کرتی رہی، مگر میں نے اس پہ مٹی ڈالی تو وہ واپس لوٹ آیا۔ گھر آتے تک اس کی آواز میری کانوں میں گونجتی رہی، حضور مجھے یہ چین نہیں آ رہا کہ میں اب کیا، اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ تو مجھے کسی طرف سے بھی مجھے کوئی روشنی کی کرن یا امید نظر نہیں آئی، تو آپ کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ جب میرے آقا حضور نے یہ اس کی داستان درد داستان سنی، تو میرے آقا حضور اس قدر روئے کہ میرے حضور کی داڑھی مبارک سے پانی ٹمکنے لگا، داڑھی تر ہوگی پانی سے، آنسوؤں سے۔ یہ اس نبی کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ ہم میلاد منائیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ہمیں اس پیارے لاڈلے نبی کے لیے جس نے انسانیت سکھائی، جس نے ہمیں جینا مرنا سکھایا، پروردگار کا تعارف کروایا۔ قل کا مطلب ہے کہہ دینا، یہ صیغہ امر ہے، مفتی صاحب موجود ہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ربوبیت وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان بھی میرے نبی سے کروایا۔ قالا کا مطلب ہے کہہ دینا، قل جو ہے صیغہ امر ہے، یعنی حکم دینا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں قل ہو واللہ احد،
میں ایک ہوں، اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بھی کس نے اعلان کیا؟ میرے آقا حضور نے۔ تو آپ کو تو اس کا پتہ یہ ہے کہ آپ کو تو اللہ کا ہی پتہ نہ تھا۔ تو میرے آقا حضور نے اگر کائنات کے مالک کی پہچان کرائی، بہت بڑا احسان تو یہ ہے۔ رحمان رحیم کے ہم بندے بن گئے۔ وہ جو بت پرستی ہم نے چھوڑی تو ہم نے یہ آگے تو ساری زندگی یہ مولوی، میں سارے مولویوں کو نہیں کہہ رہا، وہ مولوی جو صرف فرقہ واریت کی لعنت کو پھیلاتے رہے، دین کا خبر تک نہیں ہے کہ یہ دین اصل میں ہے کیا ہے۔ حضرت مائی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب میرے آقا حضور کی ولادت ہوئی تو پوچھا، جیسے ہم گھروں میں پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قربان جاؤں ان کی شان پہ، جو دو جہان کا والی، تمام انبیاء کا امام، جس کی گود میں آیا اس کی کوئی کم شان ہے؟ کیا بات ہے ان کی؟ تو انہوں نے فرمایا منی نور خلق، میرے گھر جو آیا ایک نور آیا، خلق پیدا ہوا، خارج ہوا، منی نور یعنی نور پہ خارج ہوا، اللہ نے پیدا کیا، اس خالق نے پیدا کیا، خلق پیدا ہوا۔ جو میری آقا حضور کی والدہ نے کہہ دیا کہ نور پیدا ہوا، تو ہم کون ہوتے ہیں یار کہیں کہ نبی نور تھے کہ بشر تھے؟ یہ مفتی صاحب موجود ہیں، یہ ایسے ہی تھا کہ یہ دیکھیں میرے آقا حضور کی والدہ نے فرما دیا نور پیدا ہوا ہے، خراجہ یعنی خارج ہوا، اخراجہ کہتے ہیں نکالا گیا، خراجہ کہتے ہیں نکل گیا، یعنی ظہور ہوا۔ جو میرے وطن سے جو نکلا وہ نور پیدا ہوا۔ تو اگر آقا حضور کی والدہ نے کہہ دیا نور، کون ماں کا لال، اسے شرم نہیں آئی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بشر تھے، یہ بندے تھے؟ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، ہر چیز ہے۔ دوسرا یہ اکثر بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں کہ شعر سنتا چلا ہوں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں۔ یہ شعر تو بڑا انہوں نے لطف اٹھایا لوگوں نے کہ بڑا واقعی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پہ جو اہل نظر کے بغیر کسی کو نظر نہ آتا تھا، مگر جو اہل نظر لوگ ہیں ان کو یہ اس حقیقت کا پتہ ہے۔ کائنات، پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے جس پہ میرے نبی کا نور نہ ہو، میرے نبی کا سایہ نہ ہو۔ جس پہ میرے نبی کا سایہ نہیں، وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیونکہ سب نور، میاں صاحب سے پوچھ لیں، ہم اپنے قابرین سے پوچھ لیتے ہیں، میاں صاحب ارشاد فرمائے سب نور اسے دے نوروں۔ اس سے پتہ لگا جتنے نور بھی حاصل ہوئے وہاں سے ہی ہوئے ہیں۔ تو یہ تو مولوی تو کہہ رہا ہے جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی نہیں ہو، تو مولوی اپنے پیر اپنے میاں صاحب نے فرمایا سب نور اسے دے نوروں، اس دا نور حضوروں، یعنی اللہ سے۔ تو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے نورم و کتاب مبین، یہ اللہ نے کہا، میں نے تو نہیں کہا، یہ میرے باپ نے نہیں تو لکھا، یہ قرآن کریم پڑھا میں نے، اللہ یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں اس کا اعتراض کیا ہے؟ پھر دوسرا یہ بات دیکھیں کہ میرے آقا حضور دنیا کی اس جہالت سے ہمیں نکالا۔ بچوں کے دشمن بچے فروخت کر دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فروخت در فروخت باپ دادا پردادا لکڑدادا سے فروخت ہوتے جا رہے تھے۔ تو جب ایک مکے کی گلیوں سے میرے آقا حضور کا گزر ہوا، بڑے درد سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، وہ درد سے رو رہا ہے۔ تو دو جہان کے والی رحمت اللہ عالمین ہوں تو ان کو یہ کیسے یہ درد سنا جاتا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی آ جاؤ اندر۔ دروازہ کھلا ہے، اندر جا کر دیکھا موٹے موٹے اونٹ، چپڑا ناک، سیاہ رنگ کا ایک آدمی سخت درد سے رو رہا ہے۔
پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میرا جو مالک ہے بڑا ظالم ہے، میں باپ دادے پردادے سے فروخت آتے، میں اس کا قیمتی خریدا ہوا بندہ ہوں، تو اس لیے مجھے اس نے اتنے جو دانے دیے پیسنے کے لیے، یہ مجھے بخار بھی ہے تو وجود میں دردیں ہیں، پیسے نہیں جائیں گے، تو اس لیے میں رو رہا ہوں، وہ شام کو مجھے مارے گا، مجھے تو چڑھانے والا بھی نہیں ہے، میری تو کوئی مدد کرنے والا ہے ہی نہیں ہے، میں چونکہ خریدار ہوں، خریدا ہوا ہوں، برگا ہوں۔ تو میرے آقا حضور دیکھیں ان کی جب قسمت کسی کے بھاگ جاگ پہ ہے، میرے آقا حضور تشریف فرمائے تو انہوں نے اپنی چادر بچھائی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس پہ آرام فرمائیں، آرام کر لیں، میں آپ کو دانے پیس دیتا ہوں۔ میرے حضور نے، وہ سو گیا، چونکہ اس وقت تو صحابی رسول نہ تھے، وہ سو گئے تو حضور نے سارے دانے پیس دیے۔ کہا کہ دانے جب پیس چکے تو کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، تو یہ آپ اپنا جو آٹا یہ سمیٹ لے۔ تو وہ پیچھے سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، حضور یہ تو بتائیں آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا، میں جو آپ کا مالک ہے بڑا ظالم ہے اور میرا سخت مخالف ہے، وہ اگر میرا ذکر کرے گا تو وہ آپ کو مارے گا۔ انہوں نے کہا مارے میری جان بھی جائے، میرا جسم اس نے خریدا ہوا، دل تو نہیں خریدا ہوا، دل آپ ہی کے ساتھ رہے گا، آپ اپنا تعارف کروا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آخری زمان پیغمبر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی آپ نے رقم، جب وہ احسان کیا مجھ پہ تو یہ بھی احسان کریں، اپنی امت میں مجھے بھی شامل کر لیں۔ بات یہ کرنی ہے کہ میرے آقا حضور کیسے لوگوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ کیا آج ہم یہ سوچیں کہ ہمارا اس وقت کا پیر یا مولوی ایسے کر رہا ہے؟ یا تو وہ لوگ یار جو ولی اللہ ہوئے ہیں، یا وہ لوگ ولی اللہ نہ تھے، یا اس وقت کا پیر جو ہے 40 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھا ہوا سائیکل والے سے اگر لے رہا ہے تو یا اللہ میں کیا کروں؟ اکیلا بیٹھا ایک کونے میں، ایک جھونپڑے میں بیٹھا ہے، اکیلا رو رہا ہوں۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے جہاں اللہ کی رضا میسر آتی ہے، ان لوگوں سے تو نفرت کی جاتی ہے، ان سے تو بات کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ میں خود بھی ایسے ہی تھا کہ غربت اور ذلت اور رسوائی کی اس نچلی نکیر کے نیچے سے گزرا ہوں۔ میں سچی بات بتاؤں کہ میری بات نہ تو کوئی سننے کے لیے تیار تھا، نہ کوئی یہ بھی مجھے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہ تھا۔ میں جب یہ سوچا کہ میرے ساتھ تو کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، میری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، میں نے کہا کہ اب میرا کوئی بھی دروازہ کھلا نظر نہیں آ رہا۔ تو میں اس قرآن کریم سے میں نے سن رکھا تھا کہ اگر کوئی اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دے، یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، اسے باتیں، یہ قرآن کریم ہی اللہ سے کلام ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کو سینے سے لگایا تو پیارے نبی کی پیروی کا اور چوری کرنے کا فن سیکھا۔ یہ سوچیں گے اچھا یہ بابا چور بھی ہے؟ چوری کرنے کے مراد یہ ہے کہ اپنے نیک و مال کو چھپائے رکھو۔ چور کو کسے کہتے ہیں؟ چھپانے والے کو۔ اپنے مال کو چھپائے رکھو، صرف اللہ کو پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر دکھاوا کریں گے، ریاکاری کریں گے، میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، تو ایسے وہ آپ کی نیکی بالکل ضائع ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہ ملے گا۔ جو نیکی کرے، کوئی مجھے نیک کہے گا، اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ نیکی کریں تو بھول جائیں اسی وقت کہ یہ میں نے نیکی کی ہے تو یہ تو اللہ کی توفیق نے کی ہے، کیا بتاؤں میرے اللہ نے قبول کی بھی ہے یہ نہیں۔ اگر اللہ نے قبول کی ہے تو یہ قیامت میں پتہ چلے گا کہ قبول ہے یا نہیں، تو میری اس میں کون سی خوبی کی بات ہے؟ یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ تو جب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ کئی اور آستانوں میں بھی گیا ہوں، دیکھا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مال کو چھپائے رکھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہماری غلطی کیا ہے اس وقت، جو خوبیوں جو ہمارے اندر جو برائیاں ہیں
اسے چھپاتے ہیں، نیکیوں کو ظاہر کرتے ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں فلاں جگہ گیا، میں نماز پڑھی، پھر میں منزل تھوڑی سی کرائی. یار مجھ سے کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہے آپ نے؟ مجھے یہ باتیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ فلاں گیا تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، پیاس بھی تھی، بس روزے کا ذکر کیا کر رہے ہو، نماز کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے زیور کو، قیمتی چیز کو کیا کرتے ہیں، سنبھال کر چھپا کر رکھتے ہیں. ہمارے لیے سونے چاندی سے افضل کیا چیز ہے؟ نیکی. اس کو چھپائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ آباد، بارے علیہ مولا شریف، زندہ آباد. ہم نے کیا کرنا کہ قیمتی چیزیں جو ہمارا زیور ہے یا قیمتی چیزیں ان کو سنبھال کر رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں. وہ عام چیزیں ویسے ہی سین میں پڑی رہتی ہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، جو ہماری قیمتی چیزیں وہ تو نیکی ہے، وہ ظاہر کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. جو اپنی غلطیاں خامیاں ہیں وہ چھپا رہے ہیں، اسے ڈھانپ رہے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ہمارے لیے وبال جان ہے. جو اللہ والے گزرے ہیں انہوں نے ایسے کیا کہ اپنے آپ کو معاشرے میں داغدار بنا رکھا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں نے تو کچھ نہیں، عمل میں کر ہی نہیں سکا کچھ. اسی لیے میاں صاحب نے بھی ایسے ہی فرمایا، جے دیکھا میں عملاں والوں دا کچھ نہیں میرے پلے. ان کابرین سے پوچھ لیں یار، جے دیکھوں تیری رحمت والے تو بلے بلے بلے، بڑی بات ہے. اسی تیری رحمت کے علاوہ مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ کے دور کا ایک واقعہ عرض کرتا چلوں. اس سے چونکہ ٹائم بھی نماز کا ہوتا جا رہا ہے، پھر اجازت لوں گا. اتنا زیادہ ٹائم آپ کے ٹائم کے درمیان عائل نہیں رہوں گا. اس وقت یہ شیخ سید عبد القادر جیلانی، جن کو ہم 11ویں والا کہتے ہیں، ان سے 100 سال بڑے ہیں. کون؟ داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ. 100 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، یہ 100 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. ان کے ملنے کے لیے ان کا ایک مہمان آیا تو انہوں نے وہاں سے پوچھا کہ فلاں کنارے دریا کے کنارے پہ ایک اللہ والا ہے بیٹھا ہے، وہ سیدھا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، مگر وہ جو ہاتھ اٹھاتا ہے وہی بات، کائنات کا مالک اس کی بات مان لیتا ہے. وہ کسی بڑے چھوٹے کو یا امیر غریب کو نہیں دیکھتا، وہ تو جو اس کی نیت کو دیکھتا ہے، جس کا دل اللہ کی یاد میں آباد ہو گیا چاہے جس قوم میں مرضی ہو، وہ تو اس کی ساتھ ہے. جب وہاں اس جھونپڑے میں پہنچا تو وہ عربی تھے، وہ صوفی صاحب جو اجمی تھے، وہ قرآن کریم اجمی لب و لہجہ سے پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا وہ افسوس، اتنے دور سے آیا ہوں، اس کو تو قرآن کریم بھی پڑھنا نہیں آتا، تو اس کے پاس میں کیوں آیا ہوں؟ چونکہ یہ ایک بات آ گئی کہ مولوی صاحب اگر تعلیم حاصل کی تو ساتھ ساتھ تکبر بھی آ گیا تو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اسی لیے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پڑھ پڑھ عالم کرن تکبر، حافظ کرن وڈیائی ہو، بلیاں دے پھرن نمانے بغل کتاباں چاہی ہو. ایسا میں بڑے عالم ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اور وہاں جا کر انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا میں دریائے راوی کے کنارے پہ ہے نا داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ کا دربار، تو وہاں جا کر میں نماز ادا کروں گا. وضو کرنے لگے تو وہاں کوئی سروٹ میں شیر 2 بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ پانی کی ہائٹ تو دیکھی انہوں نے تو شیروں نے جب گردن اٹھائی تو صوفی صاحب کا پہلا کا وضو وہ بھی جاتا رہا. ظاہر وہ تو دیکھ کر وہاں بھی نکل گئی ہوگی. تو بھاگتے ہوئے ہوا میں پاؤں بلند کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے، اسی جھونپڑے میں جھپے تو سانس پھولی ہوئی، آواز نہ نکلے. صوفی صاحب نے پوچھا ہوا کیا، کیوں بھاگ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں باہر کیا ہو رہا. تو انہوں نے کیا ہوا باہر دیکھا تو جو 2 شیر جو باہر، اور دیکھ کر نا اسے شیر کی آواز کو کیا کہتے ہیں، کنکارنا، کنکار رہے تھے، وہ گروڑ کر رہے تھے وہ. تو بابا نے کہا کہاں ہے وہ؟ انہیں باہر دیکھیں. جب باہر دیکھا تو دونوں شیروں نے گردن جھکا دی. جب اس بوڑھے بابے کو دیکھا
دونوں شیروں نے گردن جھکا دی. تو بابا کو پھر بھی صبر نہ آیا کہ میرے مہمان کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی ہے, ان کے پیچھے بھاگے ہو. بابا نے باہر نکلے, بابا تو دونوں شیروں کے کان پکڑے, اس کو مروڑے دیے, تو ایک ایک تھپڑ بھی گردن پہ لگایا. بھاگ جاؤ یہاں سے, آپ کو شرم نہیں آئی میرے مہمان کے ساتھ یہ کیسے کر رہے ہو. اس جو صوفی صاحب قرات کے بڑے ماہر ماسٹر, انہوں نے پوچھا بابا یہ کیا بات ہے, یہ شعر آپ سے کہاں سے تعلق بنایا ہوا ہے, یہ کیوں آپ سے یہ گردن انہوں نے جھکا دی. نے کہا آپ ظاہریت کو اپناتے رہیں. ہمیں استاد نے کہا کہ چوری کرو, چوری میں بڑا مزہ ہے کہ اپنے امال کو چھپائے رکھو, ظاہریت کی طرف نہ جاؤ, اندر کو یہ تن تیرا اجرا رب دا, تو اندر جھانک فقیرا. اندر تو ہم جھانکتے نہیں ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے. ہمیں تو انسانیت کا درد ہونا چاہیے. جب منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے آگے پیچھے ضرور دیکھ لینا چاہیے. کیا کوئی مسکین غریب کسی کے بچے بل بلا تو نہیں رہے کہ ان کے پاس کھانا ہی نہ کھانے کا کچھ نہ ہو. میں ایمانداری سے, ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں, مجھے جہاں سے ملا ہے, کوئی بڑے سے بڑا کوئی آدمی ہوا. یہ 2 دن پہلے یہاں ایک ڈی ایس پی صاحب آئے, تو ایک مزدور کی بیوی بھی تھی تھا, تو وہ بیچاری بڑی لاچار, نیچے اسے بیٹھنے نہیں ہوتا تھا. تو میں نے کہا آپ ذرا نیچے بیٹھے نا تھوڑا سا. جیسے پرائمری ٹیچر جو ہے نا وہ نیچے بٹھا کر بچوں کو تعلیم دیتا ہے نا, ایسے ان کو میں نے آپ نیچے بیٹھے نا, مزدور کی بیوی کرسی میں بیٹھے, اس کو بیٹھنے نہیں ہوتا. ہمیں کیا, اگر کوئی فرض کیا کوئی بڑا آدمی ہے, ڈی ایس پی ہے, تو مجھے کیا کسی کا. یہاں لیفٹیننٹ کرنل بھی آتے ہیں, میں نے کبھی اس کو توجہ نہیں دی. نہ میں عدلیہ سے ڈرتا ہوں, نہ انتظامیہ سے ڈرتا ہوں, نہ فوج سے, نہ پولیس سے. وجہ کیا, جس سے ڈرنا تھا اسے ڈر لیا. میں نے 41 سال, جب مجھے کوئی بھی اپنا 7 بھائیوں کا چھوٹا ویر تھا, جو چھوٹے بھائیوں کو اپنے بڑے بھائیوں پہ توقعات ہوتی ہے, وہ مجھے میسر کے ہی نہ آیا. وہ میری خوش قسمتی تھی. اگر مجھے وہ ملتی تو میں بھی دنیا داری کی طرف چلا جاتا. میں نے جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ دروازے کھٹکھٹائے تو مجھے محبت کا کوئی کرن نظر نہ آئی, تو میں نے اپنا رخ بدلا. تو ایک ہی دروازہ کھلا نظر آیا جو پروردگار کائنات کے مالک کا تھا, اسی کی طرف جھک گیا. میں نے کہا میرے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اے میرے خالق کے کائنات, مجھے کوئی بھی پسند نہیں کر رہا, تو نے مجھے پیدا کیا, تو مجھے قبول کر لے. تو میری بات عاجز کی سن لی اس نے, میرے آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے اس نے میری بات کو مان لیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس لحاظ سے قبول کر لیا. تو میں کئی بار رونے کے لیے جگہ نہ تھی. میں نے ایک قبر کھودی, تو وہاں اس میں رونے کے لیے جگہ بنا لی کہ یہ تو ذکر کر رہا ہے اتنے زور زور سے, تو اللہ گونگا سمجھتا ہے, ڈھورا سمجھتا ہے, کس کو سنا رہا ہے, کیا اللہ سن نہیں رہا؟ کیونکہ ہمارے پیر طریقت کا رول قانون یہ ہے کہ ہم نغمہ بھی کریں گے تو اللہ ہی کا نغمے گاتے گئے, ذکر الہی کرتے جائیں, ایسے لطف سے جیسے گیت گایا جاتا ہے اسی کا گیت گائیں, جس کا کھاتے ہیں اسی کا گیت گاتے چلیں. تو مجھے اس بات میں بھی اعتراض تھا کہ میں جہاں ماں, بوڑھی ماں بوسیدہ ہڈیوں کی ڈھانچہ تھی, اس کے سامنے میں اگر رہوں گا تو میری مما کو تکلیف ہوگی. تو میں نے ایک قبر کھودی, اس میں بیٹھ کر روتا رہتا کہ میں اتنا کنبے کا چھوٹا ویر تھا, مگر آج میرا ساتھ یہ کیا ہے. تو اسی کو پکارتا, اسی کو روتا دریا کے کنارے میں. ایک وقت آیا تو یہ بھی بات برداشت نہ ہوئی. وقت شام کا تھا, پٹھے کی 2 چارپائیاں میں نے آپ پہ سر کے اٹھائی, بوڑھی ماں بوسیدہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ, ان کا ہاتھ پکڑا. تو شام کو یہ مسافر چلا وہاں سے. میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں, سچی بات کہہ رہا ہوں. وہاں سے چلا تو یہاں یہ کمرہ تو بعد میں تھا,
یہ ساتھ والا ایک کمرہ تھا جس میں اوپر ہاتھ بھی لگ جاتا تھا، اور چوہے جو ہیں نا ان کا یہ دارخلافہ بنا ہوا تھا۔ وہاں آ کر دونوں ماں اور بیٹا بے یار و مددگار، بے سہارا، ساری رات روتے روتے گزر گئی، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ ساتھ میری خالہ رہتی تھی، جب ان کو پتہ چلا کہ میرا مانجا اور میری باجی، میری مما بڑی تھی، یہ دونوں رات کے بھوکے پیاسے ہیں، چونکہ ان کو نہیں پتا تھا، انہوں نے بلایا تو میں کھانا کھلایا۔ میں بھی کچھ باتیں ایسی تھی، ایک کتاب بھی نمودار ہونے والی ہے، تقریباً 1 ماہ کے اندر میری جو کتاب ہے ملفوظات کریمیہ کتاب کا نام ہے، تو وہ ظاہر ہوگی، وہ میں اسی لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ میں یہی سمجھیں کہ میں اپنی زندگی کا آخری پیغام دے کر جا رہا ہوں۔ جو باتیں میں نے کی ہیں، ملفوظات کسے کہتے ہیں، لفظ کسے کہتے ہیں، پہلے لفظ سے شروع کرتا ہوں۔ حرفوں کا وہ مجموعہ جس سے کچھ معنی ہوں اسے لفظ کہتے ہیں۔ تو لفظوں کا جمع کیا ہے؟ ملفوظات۔ جو میرے بیانات ہیں نا، جو میں تقریر کر رہا ہوں، یہ تقریریں اس میں تمام کی تمام، جہاں سے میں نے یہ تصوف کا سفر شروع کیا اس وقت سے لے کر اپنے قدموں کے نشانات جتنے بھی ہیں وہ درج کیے ہیں۔ تو میں نے ایک کتاب بنائی جس کی 400 اور کچھ صفحات ہیں، 400 اور میرے کو 460 صفحات ہیں۔ وہ کتاب انشاءاللہ یہ 1 ماہ کے اندر وہ آ جائے گی۔ میرے داستان زندگی وہ سارے، یہ کچھ نظمیں بھی تھی میرے بچوں نے، جب میں نے کو نظمیں وہ اپنی مسافر یہاں وہاں سے شام کے وقت وہ مسافر چلا، میں اپنے وہ شعر و شاعری میں وہ جو لکھا میرا درد جاگا، تو بچوں نے سنا تو وہ بھی رونا شروع کر دیا، پپا آپ اس راستے سے گزرے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹا۔ میں نے پھر کچھ وہ مٹا دیے کہ اسی لیے کہ یہ جو بھی کو پڑھے گا یا وہ بعد میں دیکھیں گے تو کسی کا دل آزاری نہ ہو۔ اے شبیر، تو نے کیا سے کیا بنا دیا، میں بھی بھائیوں کا بھائی تھا، تو نے دشمن بنا دیا۔ میں وہ بھی ایک نظم ایک لکھی ہے، اپنے میرا بچہ بڑا لاڈلا پیارا شبیر ہے، تو اس نے ایسے کیا کہ میرے سکے بھائی کا جنازہ بھی پڑھنے نہ دیا۔ یعنی اس حد تک بھی میں یعنی ذلت رسوائی کے اس نچلے درجے تک پہنچا کہ یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ میرے آقا حضور کی سنت ہی یہی ہے۔ میرے آقا حضور کو بھی ستایا گیا تو مکہ شریف خانہ کعبے کے قریب میرے حضور کا گھر تھا جسے بیت الرسول کہتے ہیں۔ اتنا ستایا کہ آپ نے کنبے نے کہ مدینہ شریف ہجرت چلے گئے، اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس لحاظ سے میں ان کا قصور نہیں ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی دوسری جگہ سے مجھے وہ شفقت محبت دی ہی نہیں۔ ایک ہی محبت اللہ تیری اور پیروی رسول، اس کے علاوہ میرے سینے میں کوئی محبت کسی کی رہی نہیں۔ تو اللہ بھی مجھے جب سب محبت سے ایک طرف ہو جاتا ہے نا، پاک ہو جاتا ہے، قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پائی اس شخص نے جس نے اپنے من کو پاک کر لیا۔ وہ کیا ہے کہ کسی دوسرے کی محبت اپنے سینے میں رہنے نہیں دیں، سب باہر نکال دیں، پھر اللہ اور اس کی محبت کا لطف اندوز ہوں۔ میں دل کو رات کو دل کو خیال کرتا ہوں، صبح وہی بات پوری ہوگی۔ بات کیا ہے؟ یہ اسی کی بات ہے کہ میں نے اپنی ہر چیز کو، ہر خواہش کو بارگاہ الہی میں پیش کر دیا۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے، میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اگر کسی سے کوئی نفرت ہے تو صرف اس کی کارکردگی کی وجہ سے نفرت ہے، ورنہ میں اسے دشمن نہیں سمجھتا۔ اگر میرا کوئی دوست ہے تو اس کی کہ میرے آقا حضور کا یہ پیروی کرنے والا غلام ہے تو اس سے پیار کرتا ہوں، ورنہ میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے، نہ کو میرا دشمن ہے۔ میں ایک اکیلا ہوں، صرف اللہ اور اس کی رسول کا
میں رضا کا خواہش مند ہوں، مسافر ہوں، بس۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شاید میں نے